کوئی بتا رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پوری عیسائی جتنی طاقت ہے اکٹھا ہو گئی، مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑی تھی کہ مسلمانوں کی اینٹ سیٹ بجا کے ختم کرو ان کی کہانی، مسجد اقصیٰ کو فتح نہیں ہونے دینا ہے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ مرد مجاہد، انہوں نے طے کیا تھا کہ مسجد اقصیٰ کو ان کے جبڑے سے نکالنا ہے، ان کے حلق میں ہاتھ ڈال کے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانا ہے۔ یہاں جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، انہوں نے اس کے ارد گرد جنگوں کے درمیان گھوڑا لے کر چکر لگانے لگے، مسلمانوں کی فوج اپنی فوج کو دیکھنے لگے، اتنی چھوٹی تعداد ہے کیا ہوگا ان کا۔ معلوم یہ پڑا کہ بہت بڑا بحری بیڑا جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے دوسرا آ رہا ہے اور سمندر میں پہنچ چکا ہے وہ۔ ہماری تعداد کم، ہمارے پاس اسلحہ کم، اسی اضطرابی میں کیفیت میں تھے کہ مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچ گئے، روتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، پوری رات روتے نکال دیا انہوں نے۔ نمازوں میں سجدے میں دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، انسان مانگے تو صحیح، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ یہ تھوڑی سی جماعت ہے، میں مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کے ساتھ ساتھ میں پورے شہر کو آزاد کرانا چاہتا ہوں، پورے فلسطین کو آزاد کرانا چاہتا ہوں، میرے پاس صرف یہی مسلمان ہیں، تھوڑے اسلحے، اللہ تو مدد کر۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے، رات بھر کس میں تھے؟ نماز میں ہی تو تھے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا ذریعہ ہے، قریب ہونے کے ذریعہ ہے، مدد مانگنے کے ذریعہ ہے۔ صبح باہر نکلے مسجد اقصیٰ سے، ایک بزرگ اللہ والے پر نظر پڑی، کہا کہ اللہ کے بندے، اے اللہ کے ولی، یہ بتائیے کہ میں بہت اضطراب میں ہوں اس وقت، بڑی پریشانی کے عالم میں ہوں، مسلمانوں کی فوج بڑی تھوڑی ہے، ہمارے پاس اسلحے بھی بہت کم ہیں، اور عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا سمندر میں پہنچ چکا ہے جو ہم سے لڑنے کے لیے، یہ طاقت سے تو ہم لڑ ہی رہے، دوسری طاقت اور آ رہی ہے۔ ان اللہ والے نے کہا، بزرگ نے کہا کہ صلاح الدین، تیرے رات کے رونے سے، تیرے رات کے گڑ گڑانے سے اللہ کے سامنے، اور تیرے رات کے آہوازاری کرنے سے تو نے ایسا رویا ہے، تیرے ایسے آنسو گرے ہیں، اس آنسو کے سمندر میں وہ دشمنوں کے بحری بیڑے سمندر میں غرق ہو چکے، اللہ نے ڈبا دیا ان میں۔ یہ ہوتی ہے نماز کی طاقت۔ جب تک ہم نماز پڑھتے ہیں میرے دوستو، اللہ کے ساتھ ہماری مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں نماز کا ذکر کیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے کام لو، نماز سے کام لو، اللہ سے اگر مدد چاہتے ہو تو نماز کا۔ پہلی قومیں بھی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، جو ڈوبی ہے، برباد ہوئی ہے اور زوال میں پہنچی ہیں، قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے پڑھا تھا دوسری مرتبہ، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، پچھلے جو لوگ تھے، یعنی جو پچھلی قومیں گزری ہیں، ان کو بھی نماز کا حکم دیا گیا تھا، لیکن وہ شہوت میں ڈوب گئے تھے، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تھا، اسی اللہ کو بھلانے کی وجہ سے، شہوت میں ڈوبنے کی وجہ سے یہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے، اور یہی گناہ، یہی جرم امت محمدیہ کر رہی ہے۔ لہذا میرے دوستو، ہم سب پابندی کریں نماز کی، نماز کو ہلکے میں نہ لیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان نماز پڑھتا ہے اس کا حواس خمسہ باقی رہتا ہے۔ جس انسان کو دیکھیں گے آپ نماز پڑھتے ہوئے، جو پابندی سے واقعی نماز کو نماز کی طرح پڑھ رہا اور اس کے اندر واقعی پابندی ہو۔ میں نے بنارس کے اندر ایک بزرگ کو دیکھا، میں کسی کام سے گیا تھا تو ایک بزرگ نماز میں پابندی، یعنی 2 دن میں وہاں تھا یا 3 دن تھا، مجھے یاد آ رہا ہے، بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، 3 یا 2 دن وہاں مسلسل رہا۔ مجھے جہاں تک امید ہے کہ ان کی 90 سے کم عمر نہیں رہی ہوگی۔ امام صاحب کے پیچھے ان کا مصلی بچھا ہوا تھا، ہر نماز میں اذان جیسی ہوتی تھی وہ مسجد میں داخل ہوتے، چمڑی کا یہ عالم تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کاغذ چپکایا ہو، یعنی اتنی عمر ہو گئی تھی، اور اگر اس کو ایسا لگے گا ایسا پکڑ لے، اٹھا لیا جائے تو پوری چمڑی باہر آ جائے گی، لیکن اس عالم میں بھی آ کے وہ نماز پوری 5 وقتہ، فجر کی لے، ظہر لے، عصر، مغرب، عشاء، پوری 5 وقتہ پابندی کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیتے۔ جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے کوئی بہانہ نہیں، جو نماز پڑھنے والے نہیں ہیں ان کے لیے بہت بہانے ہیں۔ دیکھو، اگر ہمارے گھر میں اگر کوئی جس سے محبت کرتے ہیں نا، جس سے بہت چاہتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں یہ آئے، اور جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بار بار اس کا آنا اچھا لگتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھائی میں اگر اللہ کے گھر میں آؤں گا تو کیا میں اللہ کا اچھا نہیں لگوں گا؟ معراج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت چاہتی ہے کہ مجھے بھی معراج نصیب ہو جائے، یا میری امت کا کوئی بندہ چاہتا ہے مجھے معراج نصیب ہو جائے، معراج کہتے ہیں عروج کو، بلندی کو، اس کو چاہیے کہ وہ سجدہ کرے۔ سجدے میں سب سے زیادہ
قریب بندہ اگر کب ہوتا ہے؟ سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہی ہوتا ہے۔ تو جب بندہ چاہے میں اللہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں، سجدے میں گر جائے۔ اس لیے نماز کی پابندی کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کہیں اس کا کارخانہ ہو، کہیں اس کی فیکٹری ہو، کہیں اس کا کام کرنے کا کوئی ذریعہ معاش ہو، اور روزانہ وہ آتا جاتا ہو، راستے میں 5 نہریں پڑ رہی ہوں، 5 نہریں میں اگر وہ غسل کرے گا وہ تو اس کے بدن پہ میل کچل باقی رہے گا؟ کوئی میل کچل باقی۔ یہی مثال آپ نے دی ہے نماز کی، کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی میرے دوستو، اس کی زندگی سے تمام برکات ختم ہو گئے، اس کے کاروبار سے برکت ختم ہو گیا، اس کی اولاد سے برکت ختم ہو گئی، اس کے بچوں کے اندر سے برکت ختم ہو گئی۔ آج دیکھ لیں کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کے اندر کتنی برکت، اور جو انسان پڑھتا ہے اس کے اندر کتنی برکت ہے۔ فجر کی نماز چھوڑنے برکت تو ہم نے ختم کر دیا، ظہر کی نماز چھوڑنے سے علماء نے لکھا ہے کہ چہرے کے نور ختم ہو جاتے ہیں، عصر کی نماز چھوڑنے سے بدن کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز چھوڑنے سے رزق کے لذت سے محروم ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز چھوڑنے سے انسان کے اندر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گھروں کے اندر میاں بیوی میں اعتماد ہے، ایک دوسرے کے اوپر شک کر رہے۔ نمازوں کی پابندی کریں، خود بھی نماز کے پابند بنے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ جو انسان نماز کا پابند بنتا ہے وہ انسان اپنی زندگی کا پابند بنتا ہے، وہ انسان دنیاوی اعتبار سے بھی پابند بنتا ہے۔ اس لیے طے کریں کہ انشاءاللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔